بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کا دن بہت ہی سادہ سا اور پیارا سا ہے کیونکہ آج مجھے اتنا کام نہیں کرنا پڑا روز کی طرح، ہمیشہ کی طرح۔ صبح ہم نے بہت ہی لائٹ سا سادہ سا ناشتہ کیا تھا، بس بریڈ پر تھوڑی سی چاکلیٹ ساس اسپریڈ کر لی تھی اور اس کو تھوڑا سا توے پر سیک لیا اور اسی کے ساتھ بوائلڈ ایگ، تاکہ دن کی شروعات تھوڑی ہلکی پھلکی سی ہو۔ اور یہاں دوپہر میں بنا رہی ہوں دیسی مزیدار سا کھانا، گرما گرم چاول اور ہری مرچی کا ڈھیسا۔ دوستوں، آپ میں سے کس کس کو مرچی کا ڈھیسا پسند ہے؟ کون کون جانتے ہیں بتائیے گا ضرور۔ لیکن بچے تو یہ سب چیز نہیں کھاتے، ہری مرچی ڈھیسا، یہ تھیکی چیزیں، چٹپٹی تھیکے نہیں کھاتے، تو بچوں کے اکارڈنگ بنانا پڑتا ہے۔ تو سبزی روٹی باقی ساری چیزیں بنی تھی، دال چاول وغیرہ بھی بنا تھا، بٹ مجھے آج میرا من کیا کہ ہری مرچی ڈھیسے کے ساتھ میں گرم گرم چاول کھاؤں۔ تو خیر، اور رات کے ڈنر میں بھی یہاں مجھے کچھ بنانا نہیں پڑا، میرا دن اس لیے مجھے اتنا اچھا لگا، ہلکا پھلکا لگا کہ مجھے کچھ آج کام ہی نہیں لگا، سوائے جو بیسکس ہاؤس چورس ہوتے ہیں بس اس کے علاوہ اور کچھ میں نے زیادہ کام نہیں کیا۔ رات کے کھانے میں بھی باہر سے کچھ میرے ہسبینڈ سرپرائز لے کر آ گئے تھے، باہر سے لے کر آئے تھے کھانا وغیرہ، اس کو میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو آج جو ٹاپک ہے اس پر ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ ویسے جس ٹاپک پر بات ہونے والی ہے، آپ لوگ ٹائٹل اور تھمبنیل اسکرین ٹائٹل بھی تو پڑھ ہی لیے ہوگا، اس سے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ ویسے ایک بات دل سے میں کہنا چاہتی ہوں، آج کل ہم سب اپنے بچوں کے ساتھ مل کر برتھ ڈے مناتے ہیں یا منانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، خوشی کے لیے، ہنسی خوشی کے لیے۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں برتھ ڈے منانے کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ روایت دراصل یورپ کے ایک غیر مسلم معاشرے سے شروعات ہوئی تھی، جہاں جنم دن پر لوگ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے موم بتیاں جلایا کرتے تھے۔ بعد میں یہ عادت رسم بن گئی اور دنیا میں پھیل گئی، لیکن اسلام میں کہیں بھی برتھ ڈے منانے کا تصور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر دن اللہ کا شکر ادا کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے اور نیک اعمال کرنے کی تعلیم دی۔ چاہے تو ہم بچوں کی خوشی کے لیے ضرور کر سکتے ہیں، لیکن وہ خوشی اسلامی طریقے سے ثابت ہو، فضول رسموں اور دوسروں کی نقل سے بچ کر، کیونکہ ہم اپنے دین اور اپنے کلچر کو زندہ رکھنا ہے، نہ کہ دوسروں کی رسموں کو اپنانا۔ اسی موقع پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ باہر کہیں گارڈن، پکنک پر یا کچھ اچھا بنا کر گھر سے لے کر تھوڑا انجوائے کر سکتے ہیں۔ جنگل سفاری ہو گیا یا فل ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر سکتے ہو، ان کے ساتھ گیم کھیل سکتے ہو، یا پھر بچوں کے ساتھ مل کر گھر میں کچھ اچھا سا کھانا بنا کر کچھ غریب ضرورت مند لوگوں کے ساتھ، جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم کھانا پیٹ بھر کے کھلا سکتے ہیں، تو کچھ کھانا اچھا سا گھر میں بنا کر بچوں کے ساتھ کچھ 10-8 پیکٹ بچوں کے ساتھ مل کر کھانا پیک کر درگاہ چلے جائیں آپ۔ وہاں بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں معصوم اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ضرورت مند، جو کھانا ایک ٹائم کا بھی وہ لوگ کو ٹھیک سے نہیں ملتا۔ تو اگر ہم پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور ان کی دلوں سے جو دعا نکلے گی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ہماری زندگی میں خیر بن کر آئے گی۔ تو ہم یہ چیزیں کریں گے تو ہمارے بچے ہم سے یہ چیزیں سیکھیں گے، یہ عادتیں ان میں آئے گی، تو بڑے ہونے کے بعد یہ چیزیں پھر وہ خود سے کریں گے، اور یہ ایک ہمارے لیے ثواب جاریہ کا کام ہو جائے گا، اور ہمارے لیے باعث رحمت کا بھی کام ہے یہ۔ تو ہم یہ چیزیں بچوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم بچوں کے ساتھ مل کر کرنے سے ان کو بھی اچھا فیل ہوتا ہے اور ہمیں بھی اچھا فیل ہوتا ہے۔ اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں گھر میں کہ ایک درود خوانی رکھ لیں،
ایک دستر ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی آس پاس کے کوئی محلے کے لوگ آ سکتے ہیں، عورتیں، لیڈیز وغیرہ، یا معصوم بچے آ سکتے ہیں، یا مدرسے کے بچے آ سکتے ہیں، تو اگر آپ کی اتنی حیثیت ہے تو آپ بچوں کو بلا سکتے ہیں، یا تو خود اپنی فیملی ریلیٹیوز کو، لیڈیز کو بلا کر گھر پہ درود خوانی یا پھر استغفار کا دستخ رکھ لیے، تو اس سے ہمارے گھر میں خیر و برکت بھی آئے گی، رحمتوں کا نزول ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش، اللہ بھی راضی، اور ہم کو بھی بہت ہی اچھا فیل ہوگا، اور ہمارے زندگی میں، لائف میں یہ خیر کی ساتھ خوشیاں آئے گی۔ تو ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں اسلامی کلچر کو فالو کرتے ہوئے۔ ایک ضروری نہیں ہے ہم وہ اس نیت سے برتھ ڈے کاٹنا یا اس طریقے سے ہم کو اپنانا، ہاں ایک بچوں کے ساتھ فیملی ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے، وہ چیز کو ہم مینٹین کرنے کے لیے، وہ چیز دن کو خاص بنانے کے لیے ہم گھر میں ذکر و اذکار، عبادت کی ذریعہ بنا سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اچھا کام رہے گا۔ اور دیکھیے یہاں بریانی آ گئی تھی، میرے ہسبینڈ نے ایک دم سرپرائز کر دیا۔ ویسے حالانکہ میں گھر پہ سارا کچھ کھانا ڈنر بنا چکی تھی، روٹی بنا لی تھی، اور دال چاول، اور میں انڈے کا خارج اس میں تھوڑا سا بینگن ڈال کر میں اچھا سا فرائی کر لی تھی، بٹ انہوں نے مجھے سرپرائز دے دیا اور یہ سارا کچھ اٹھا کر اتنا سارا لے کر آ گیا۔ یہ بریانی ہے ممبئی کی بریانی، مسالے دار، بہت ہی لذیذ، زبردست ذائقہ دار ہوتی ہے، مسالے دار ہوتی ہے، تو بہت ہی اچھی بریانی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح نہیں تھی، اس بار تھوڑا سا ٹیسٹ ٹھیک نہیں تھا۔ خیر الحمدللہ، شکر کا ہم کو کھانا اچھا یا برا نہیں ہوتا، کھانا یا تو بہت اچھا ہوتا ہے یا تو اچھا ہوتا ہے، تو یہ چیز ہے۔ تو بریانی اور اس کے ساتھ چکن روسٹ، چکن پکوڑا آیا تھا، اور ساتھ میں لے کر آئے تھے کیک، جو ہلکا پلین کیک ہوتا ہے وہی والا لے کر آئے۔ بچوں کو بہت خوشی لگ رہی تھی، بچے بہت مظاہرہ کر رہے تھے کہ ممی گھر کا برتھ ڈے ہے، کیک لے کر آیا جائے کر کے، ابو کو بہت ضد کرنے پر انہوں نے کیک لے کر آیا۔ ویسے میرے کو برتھ ڈے منانے کا نہ مجھے پسند تھا، نہ میرے گھر میں مائکے میں یہ کلچر تھا، میرے والد صاحب کو تو بالکل یہ چیزیں بالکل پسند نہیں تھی، نہ ہمارے گھر میں یہ ساری چیزیں کبھی منائی گئی، بٹ ہاں ہم اس نظریے سے برتھ ڈے کی انٹینشن سوچ کر یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ ہاں خوشی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا زندگی کا ایک لمحہ، ایک عمر کا حصہ ہمارا پتہ گر گیا، ہماری لائف کم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، لیکن ایکچولی میں یہ ہے کہ ہماری عمر کم ہو رہی ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار اور درود پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو اللہ تعالیٰ اسلامک طریقے پہ چلنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس دن کو اسپیشل اور خاص بنانے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بچوں کے ذریعے ان کے ہاتھ میں تھما دیں کچھ چاول کے دانے، اس میں کچھ دال ہے، یا پھر آٹے میں تھوڑی سی چینی، شکر مکس کر کے ان کو چھوٹی چھوٹی بال میں، کٹوری میں دے کر، چھت ہے ہمارے پاس یا باہر آنگن ہے تو وہاں سائڈ میں ڈالنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک صدقہ ہو گیا، ایک ان میں یہ دینے کی عادت آئے گی، دینے کا صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، ان لوگوں میں یہ چیزیں ڈیولپڈ ہوگی۔ یا پھر معصوم بچے جو ہوتے ہیں ان لوگ کو بلا کر ہم ان کے ذریعے چھوٹا چھوٹا صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ کا ورد کروا کر ان کو پھر کھانا کھلوا سکتے ہیں۔ یا پھر ہاں اس دن آپ کچن سے تھوڑا سا بریک لے لیں، آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، اور گھر میں آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، پورا دن وہ آپ اپنے آپ کو دیں، اپنی اسکن کیئر کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پیمپر کر سکتے ہیں، ہم تھوڑی سی نیند پراپر ہماری رات میں نہیں ہوتی، ہم لیڈیز کو بہت سارا کام ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، تو ہماری نیند کبھی پیسفلی ہوتی نہیں ہے، تو ہم اس دن ریلیکس ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو ریسٹ دے سکتے ہیں، 1 گھنٹہ پیسفل بنا ڈسٹرب کے ہم سو سکتے ہیں، تو ہم وہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، فیس پیک منگا لیں، اپنے آپ کو
کہیں بیوٹی پارلر جا سکتے ہیں تو بیوٹی پارلر جائیں، آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے ٹائم دیں، آپ کی اسکن بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کو خوشی محسوس ہوگی اور بہت اچھا لگے گا۔ پورا دن بچوں سے باتیں کریں، آپ پورا دن بچوں کے ساتھ رہیں، بچوں کی ایکٹیویٹی آپ غور کریں۔ ہم ان کے ساتھ نہیں بھی کھیلیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ان سے باتیں شیئر کریں یا ان کی باتیں سنیں، اور بچوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے کہ برتھ ڈے کیا ہے، برتھ ڈے کا اصل حقیقت کیا ہے، برتھ ڈے کیوں نہیں منانا چاہیے، اگر منا رہے ہیں تو ہم کس بیسس پہ بنائیں، اور صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے بچوں کو سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صدقہ خیرات، اسی موقع کو ہم اچھی چیزوں میں استعمال یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ یہی موقع ہے ہم بچوں کے اندر برتھ ڈے ہم اس طریقے نہیں، اس طریقے سے بھی منا سکتے ہیں۔ یہ بہت پیارا کام ہوتا ہے صدقہ خیرات۔ صدقہ اور خیرات دینے سے کافی ساری بلائیں، مشکلیں، آفتیں ٹل جاتی ہے، آنے والی ہے تو وہ زائل ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے سر پر پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، جو بھی گردش کے ستارے ہم پر منڈرا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جادو بھی زائل ہو جاتا ہے۔ صدقہ اتنا افضل، اتنا بہتر ہے ہمارے اسلام میں کہ اگر ہم ایک انڈے کا صدقہ بھی اتارا کر کے ہم کونے میں پھینک دیں، چیٹیوں کو کھلا دیں، یا ایک 100 روپے کا آپ اسپیشلی گوشت لیں، آپ چکن لیں، تاکہ وہ جو چکن ہوتا ہے اس کا جو گوشت لیتے ہیں اس کی اسکن الگ کروا لیں، ہڈیاں اور جو چھچڑے ہوتے ہیں اس کو ایک الگ کیری بیگ میں رکھیں، اور ایک 100 روپے کا گوشت یا چکن جو بھی آپ، یا انڈے 6 انڈے جتنی آپ کی حیثیت ہو، 100 کا روپیہ خرچہ کر آپ صدقے کی نیت سے کسی غریب گھر کے جو ضرورت مند ہے، یا کسی بھی جان پہچان میں جو غریب ہے ایک دم، تو ان کے یہاں گوشت کا صدقہ بہت افضل ہوتا ہے، وہ دے دیجیے۔ اور جو چھچڑے اسکن ہوتی ہیں وہ آپ کا اتارا ہو جائے گا۔ یہ ڈاکٹر شافی حامد ایک چینل ہے، بہت ہی اچھا بیان کرتے ہیں، ان کی میں ویڈیو 45 منٹس، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، میں ضرور سنتی ہوں۔ ان کی ویڈیو بہت ہی جینیئن اور بہت ہی پر اثردار ہوتی ہے۔ کچن میں لگا لیتی ہوں، اور وہ چلتے پھرتے اپنا کام بھی ہوتے رہتا ہے، اور ان کی باتیں بھی اپنے دماغ میں بیٹھ جاتی، کیونکہ اسپیشل ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹے کی، آدھا گھنٹے کی ویڈیوز ٹائم نکال کر، ٹائم خراب کر کے ہم دیکھیں، کیونکہ ہم نکال کے دیکھنے سے اچھا ہم سونا پسند کریں گے، مطلب ایسا ہوتا ہے نا۔ تو ہم یہ چیز کر سکتے ہیں، کچن میں ہم لگا لیے، اچھی بلند آواز سے چلتی رہے گی ویڈیو، اور وہ چیزیں ہماری نالج بھی ہمارے دماغ میں جائے گی، ہمارے اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کی باتیں جائے گی، اور ہم بہت سارا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم سیکھیں گے تو ہمارے بچوں کو بھی ہم اس چیزیں ان کے اندر ڈال سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ تو چلیے بس دوستوں، ہمارا آج کا دن یہیں تک تھا، سادہ سا، پیارا سا اور